اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ حدیث کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے شرعی مسائل۔ روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کا اہل ہو وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ روزہ کی اہلیت کے لیے مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقل، بلوغ اور صحت روزے کی اہلیت کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ بچہ، مجنون اور بیمار کا روزہ بھی صحیح ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ اسباب جانتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، اگر روزے دار بھولے سے کھا پی لے یا جمع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار کی حلق میں غبار، مکھی یا دھواں داخل ہو، خواہ اس کو روزہ یاد ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اس سے انزال نہ ہو۔ اختلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا تو اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ناک کو اندر کھینچ لیا اور وہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چیز کے چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ چکھنے کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ذائقہ حلق سے نیچے چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے اب وہ اسباب جانتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر رات سمجھ کر سحری کی اور صبح ہو چکی تھی، یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں عمدن جمع کرے یا عمدن دعا یا غذا کھائے یا پیے تو ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے۔ اگر از خود کہہ آئے اور وہ اس کو واپس حلق میں نہ لوٹائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ کہ منہ بھر کے آئے یا منہ بھر کے نہ آئے۔ اگر خود بخود واپس حلق میں چلی جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عمدن قے لوٹائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ منہ بھر کے قے آئی ہو۔ اگر جان بوجھ کر خود قے کی تو اگر منہ بھر کر قے کی ہے تو اجماعاً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مکروہ چیزیں۔ روزے میں کسی چیز کا بلا عذر چکھنا مکروہ ہے۔ دنداسا چبانا مکروہ ہے۔ بوسہ لینا اور معانقہ کرنا مکروہ ہے۔ مونچھوں پر تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، خواہ شام کے وقت کی جائے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کی نظریات محض مفروضات پر مبنی تھے۔ انہوں نے انسان کے جسم کا مکمل مشاہدہ اور تجزیہ نہیں کیا تھا، اور اب تحقیق اور تجربے سے ان کی کئی نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کا مفروضہ تھا کہ دعا یا غذا معدے میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب ہم منہ کے ذریعے دعا کھاتے ہیں تو معدے کے ہضم کرنے کے بعد وہ دعا خون میں پہنچ جاتی ہے۔ جب تک وہ دعا خون میں نہ مل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، وہ انجیکشن کے ذریعے دعا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دعا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اس قدر الٹیاں آتی ہیں کہ جو دعا کھاؤ وہ فوراً الٹی کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ پہلے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، لیکن اب جب معدہ کام نہ کرے یا کسی چیز کو قبول نہ کرے یا دعا کا اثر جلدی مطلوب ہو تو دعا کو انجیکشن کے ذریعے براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا منہ کے ذریعے دعا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجیکشن کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح دعا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
اسی طرح انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر بعض علماء یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ پھر مچھر یا بھیڑ کے ڈنگ لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا مدار اس پر ہے کہ انسان اپنے علم اور اختیار سے کوئی دعا یا غذا جسم میں پہنچائے، اور مچھر یا بھیڑ کے کاٹنے میں انسان کا علم اور اختیار نہیں ہے۔ ان کے ڈنگ سے جو زہر جسم میں پہنچتا ہے وہ دعا یا غذا نہیں ہے، نہ اس میں جسم کی منفعت ہے، بلکہ اس سے جسم کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ دعا یا گلوکوز کا انجیکشن علم اور ارادے سے لگوائے جاتے ہیں، ان سے احتراز ممکن ہے اور اس میں بدن کی اصلاح اور تقویت ہے، اس لیے ان کے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا روٹی کا ٹکڑا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہ میں رکھ کر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بتاؤ اس سے کوئی چیز میرے پیٹ میں گئی؟ یہی معاملہ روزے دار کے بوسہ دینے کا ہے۔ روزہ صرف کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو خارج ہوں، اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو داخل ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کی کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، آیا میں روزے میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ آئیے اب وہ امور جانتے ہیں جن سے قضا لازم ہوتی ہے۔ وہ امور جن سے صرف روزے کی قضا لازم آتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی۔ روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ قے آئی اور قصدن حلق میں لوٹا دی، یا قصدن منہ بھر کے قے کر ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، بشرطے کہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کے ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نکل لیا، دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصدن کھا لیں۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالنا، آسمان پر بادل یا غبار کے چھائے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان تمام صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ مریض کا روزہ قضا کرنا۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص تندرست ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بیمار پڑنے کا خدشہ ہو، وہ اس مریض کی طرح ہے جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ علامہ ابو بکر جصاص حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہم نے کہا، جب یہ خوف ہو کہ کسی مریض کی آنکھ میں درد زیادہ ہو جائے گا یا بخار زیادہ ہو جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو غلبہ زن سے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، یا مرض بڑھنے کا خوف ہو، یا تندرست آدمی کو غلبہ زن، تجربہ، علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو، یا خادمہ کو ضعف کا خوف ہو تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں ان ایام کی قضا کریں۔ جس شخص کے گردے میں پتھری ہو یا جس کو درد گردہ کا عارضہ ہو، ان کو دن میں 20-25 گلاس پانی پینے ہوتے ہیں، یا جو شخص اسپتال کی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل ہو، یہ لوگ اس بیماری کے دوران روزہ نہ رکھیں اور بیماری زائل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں۔
سفر کی حالت میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا حکم مذکورہ احادیث اقوال فقہا سے پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یہ روزے دار ہے۔ فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ روزے کا فدیہ۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، جو شخص بہت بوڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو، وہ ہر روزے کے لیے فدیہ دیں۔ ایک روزے کے لیے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ دے۔ روزے کے لیے فدیہ میں فقراء کی تعداد شرط نہیں ہے، اور ایک فقیر کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینے کی ابتدا میں بھی دے سکتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت حالت کے نارمل ہوتے ہی روزے کی قضا کریں گی، نہ کہ فدیہ دیں گی۔ اسی طرح شوگر، بلڈ پریشر، دمہ اور جوڑوں کے درد، یہ 4 بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو دعاؤں سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بیماریاں زائل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ شریعت نے کفارے کو مکلف پر دنیا و آخرت میں گناہوں کو مٹانے کے لیے واجب کیا ہے۔ کفارے کا حکم عموماً روزہ رکھنے، غلام آزاد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے یا 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنے پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔